بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی اور حجاج بن یوسف کا عجیب و غریب قصہ۔ ام ابان ہندہ بنت نعمان بن بشیر الانصاریہ نامی ایک بہت ہی حسینہ، جمیلہ، فصیحۃ اللسان و ادیبۃ الزمان خاتون تھی۔ اس کا پہلا نکاح روح بن زنبع سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جبراً حجاج نے اس سے 2 لاکھ درہم پر نکاح کیا، مگر اس کے دل میں حجاج کی نفرت برقرار رہی۔ ایک مرتبہ آئینے میں اپنے حسن و جمال اور حجاج کا موازنہ کرتے ہوئے بے ساختہ فی البدیہہ اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہوئے۔ عربی ہے، اس کا ترجمہ ہے: ہندہ نہیں ہے مگر عربی گھوڑی، جو اچھے گھوڑے کی نسل سے ہے، جس سے ایک خچر نے نکاح کیا۔ اب اگر باکمال نر کو جنے تو کیا یہ خوب ہے، اور اگر خچر کو جنے تو سمجھ لو کہ خچر سے خچر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت یہ اشعار پڑھ رہی تھی، حجاج اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یہ اشعار سن لیے تو مارے غصے کے اسے طلاق دے دی اور مہر عبداللہ بن طاہر کی معرفت ادا کر دیا۔ لیکن غیرت مند عورت نے یہ کہتے ہوئے ابو طاہر کو وہ رقم بطور تحفہ دے دی کہ ثقیف کے کتے سے نجات کی بشارت سنانے پر میں یہ خطیر رقم تجھے دیتی ہوں۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کو اس کے حسن جمال کی اطلاع ہوئی تو پیغام نکاح دیا۔ عورت نے جواباً ایک تحریر لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ خط پڑھ کر عبد الملک خوب ہنسا اور جواب میں لکھا: اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 احداهن بالتراب فاغسل الاناء يحل الاستغسال۔ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھویا جاتا ہے۔ تم بھی برتن کو دھو لو، قابل استعمال ہو جائے گا۔ ہندہ نے عبد الملک کا جواب پڑھ کر انہیں لکھا کہ امیر المومنین بخدا میں اس شرط کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوں کہ میری رخصتی کے وقت حجاج ابن یوسف ثقفی میری سواری کی نکیل تام کر معرہ، سوریہ کا ایک شہر کا نام ہے، فی الحال جو شام ہے اس کا شہر کا نام ہے، اسے لے کر آپ کے شہر تک مجھ کو پہنچائے، اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں پیدل چل رہا ہو، نیز وہ اپنے آبا و اجداد کے اصلی شتربانی کے لباس اونٹ کے چرواہوں کی پوشاک میں ہو۔ یہ شرط سن کر تو عبد الملک ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور شرط منظور کرتے ہوئے حجاج کو اس کا مکلف کیا۔ بادشاہ کے حکم کے سامنے حجاج بے بس ہو گیا اور چار و ناچار اسے امتثال امر کے لیے تیار ہونا پڑا، حکم ماننے کے لیے۔ چنانچہ حجاج ہندہ کی رخصتی کے دن حاضر ہوا اور ہندہ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ننگے پاؤں شتربانوں کی ہیئت میں آگے آگے چلنے لگا۔ ہندہ کے ساتھ سہیلیاں اور خادمات تھیں۔ چنانچہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر طنز اور چٹکی برتی رہی، حتیٰ کہ حفاظ سے کہا: ارے دایا، ذرا محمل کا پردہ ہٹا۔ اس کے بعد حجاج کو دیکھ کر زور زور کے کہے لگائے۔ اسی طرح استہزاء اور مذاق اڑاتی ہوئی جب عبد الملک کے شہر سے قریب ہوئی تو اس ادیبۃ الزمان دلہن نے عجیب و غریب انداز سے اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا کہ حجاج کو منہ کی کانی پڑی۔ شاید ایسی تحقیر و تذلیل اس کی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ ہوا یہ کہ اس نے چپکے سے 1 دینار نکال کر کے زمین پر ڈال دیا اور حجاج کو مخاطب کیا: یا جمال، اے شتربان، ہمارا 1 درہم گر گیا ہے، اٹھا کر دے۔ حجاج زمین پر درہم ڈھونڈنے لگا مگر اسے دینار ہی نظر آیا۔
تو کہنے لگا یہاں دینار ہے درہم نہیں۔ ہندا نے کہا نہیں وہ تو درہم ہی تھا۔ اس نے پھر کہا ارے دینار ہی ہے۔ اب موقع پا کر استعارہ کرتے ہوئے کہنے لگی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اگر تو میرا درہم تھا، مگر بدلے میں اس نے دینار عطا کیا۔ تجھ حقیر کے بدلے عبد الملک بن مروان جیسے بادشاہ وقت کی زوجیت کا شرف بخشا۔ حجاج پوری بات سمجھ گیا اور بے حد شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بنا۔ اس طرح وہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچ گئی۔